وحيدتي أنت وسيلتي أدركني 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 يا رسول الله يا صديق يا عمر يا عثمان يا حيدر رفع الشرق الخيرابر يا شبير يا شبر لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة نادي عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله بنبوتك يا رسول الله بولايتك يا علي يا علي يا علي الہی خیر گردانی بحق کے شاہ جیلانی الہی خیر گردانی بحق کے شاہ جیلانی الہی خیر گردانی بحق کے شاہ اجمیری جب دم واپسی ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ الحمدللہ الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم النبي الأولى بالمؤمنين من أنفسهم صدق الله المولانا العظيم محترم بزرگوں نوجوان ساتھیوں پیارے بچوں پردہ نشین خواتین اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جیسے درود و سلام پڑھا ہوں بآواز بلند پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وعلی آلک وأصحابك وأصحابك يا حبيب الله یا حبیب اللہ صلى الله تعالى صلی اللہ تعالی عليك وسلم علیہ وسلم شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار علی امام منست و منم غلام علی ہزار جانی گرامی فدا بنام علی منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے مرحب تو نیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا اٹھنے کا اب نہیں ہے کہ مارا علی کا ہے آثار سن کے مہدی دورہ کے یوں لگا جیسے ظہور وہ بھی دوبارہ علی کا ہے سرمست ہم چاہنے والے علی کے ہیں دل پہ ہمارے صرف اجارہ علی کا ہے کیوں دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے کل کا کمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں کل کا کمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے اور شہزادے محدث اعظم حضور غازی ملت دامت برکاتہم قدسیہ مولا علی کی بارگاہ میں یوں عرض کرتے ہیں کہ خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے
خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے، گر بولے تو لگتا ہے کہ قرآن علی ہے۔ گر بولے تو لگتا ہے کہ قرآن علی ہے، اور قرآن تو دیتا ہے ہمیں دعوت ایمان۔ قرآن تو دیتا ہے ہمیں دعوت ایمان، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان علی ہے۔ ایمان یہ کہتا ہے میری جان علی ہے، اور اس باغ رسالت کی کلی فاطمہ زہرا، اس باغ رسالت کی کلی فاطمہ زہرا، حسنین ہے دو پھول تو گلدان علی ہے۔ حسنین ہے دو پھول تو گلدان علی ہے مد مقابل کو بھی پینے کی اجازت، ہے مد مقابل کو بھی پینے کی اجازت، صفین کے موقع پہ بھی ذیشان علی ہے۔ صفین کے موقع پہ بھی ذیشان علی ہے، اور یہ امت سرکار مٹی ہے نہ مٹے گی۔ یہ امت سرکار مٹی ہے نہ مٹے گی، اس آخری امت کے نگہبان علی ہے۔ اس آخری امت کے نگہبان علی ہے، اور ہر ایک یزیدی سے کھل کے ہاشمی کہہ دو، ہر ایک یزیدی سے کھل کے ہاشمی کہہ دو، اسلام علی ہے میرا ایمان علی ہے۔ اسلام علی ہے میرا ایمان علی ہے۔ گزشتہ تذکروں میں آپ نے خلیفہ اول، خلیفہ دوم، خلیفہ سوم کہ اذکار جمیلہ سماعت کیے، اور آج سے اہل بیت نبوت، اہل بیت اطہار، جنہیں اہل مودت قرآن کی زبان میں کہا جاتا ہے، اور پھر انشاءاللہ انہی کی آل کا ذکر اخیر تک چلے گا۔ بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ آج جس کا ذکر کرنے میں لگا ہوں وہ اتنا بلند ہے کہ اللہ نے اس کا نام ہی علی رکھا۔ اعلیٰ بھی علی سے ہے، اولا بھی علی سے ہے، جتنی بلندیاں ہیں وہ ساری بلندیاں مولا علی کے قدموں کی دھول ہے، اور علی کی شان، علی کا مقام، علی کا مرتبہ کیا ہے؟ ہوئے کیا سے کیا یا علی کہنے والے، ہوئے کیا سے کیا یا علی کہنے والے، ولی بن گئے یا علی کہنے والے، ولی بن گئے یا علی کہنے والے۔ اور سنو مولا علی کا ذکر، مولا علی کی شان، مولا علی کا تذکرہ اگر آپ کو سننا ہے تو خلیفہ مرزا مظہر جانے جانا نقش بندی کے خلیفہ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی سے سنیے۔ مولا کائنات علی مرتضیٰ کی ولایت ہمہ گیر ہے، ہمہ جہت ہے۔ مولا علی کی ولایت کے بارے میں سیف المسئول میں بھی حضرت ملا عبد القادر نے نقل کیا، اور وہ بات یہ ہے کہ پوری کائنات میں جتنے بھی لوگ اولاد آدم میں ولی بنے یا بنیں گے،
ان سب کو ولایت کا مرتبہ دلانے والی ذات مولا علی کی. بلکہ اگر آپ کو سمجھانے کے لیے میں عرض کروں، آدم کی اولاد میں جتنے نبی گزرے اور ان نبیوں کی امتوں میں جتنے ولی گزرے، انہیں بھی ولایت کی سند دینے والے مولا علی. آپ کہیں گے جناب یہ کیسے؟ مولا علی تو 13 رجب کو کعبے میں پیدا ہوئے، امت مصطفیٰ میں پیدا ہوئے. اب پیدا نہیں ہوئے اور اس سے پہلے ابراہیم کی امت کے ولیوں کو ولایت دینے والے علی، یحییٰ کی امت کو ولی ولایت دلانے والے علی، نوح کی امت کو ولایت دلانے والے علی. تو سمجھانے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ 13 رجب کو پیدا ہونے والے کو اگر سمجھنا ہے تو پہلے 12 ربیع الاول کو پیدا ہونے والے کو سمجھنا پڑے گا. جس طریقے سے وہ 12 ربیع الاول کو مکے میں پیدا ہونے والا آدم کا بھی نبی ہے، شیش کا بھی نبی ہے، ابراہیم کا بھی نبی ہے، زکریا کا بھی نبی ہے، یحییٰ کا بھی نبی ہے، اور موسیٰ کا بھی نبی ہے، عیسیٰ کا بھی نبی ہے. بلا تمثیل مولا علی صرف اس امت کے ولیوں کے سردار نہیں ہے، بلکہ علی کل امت انبیاء کی جتنے بھی ولی ہیں ان سارے ولیوں کو ولایت مولا علی کے ہاتھوں سے قبول ہوئی. اور یہ روح ہے. اب آپ کہیں کہ اس وقت تو مولا پیدا نہیں ہوئے. نادانوں، کچھ کمال ایسے بھی ہوتے ہیں جو مولا پیدائش سے پہلے عطا کر دیتا. فیض احمد اویسی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ 3 شخصیت کا استثناء ہے، ابو بکر، عمر، عثمان کا. اس کے علاوہ کل کائنات میں جو ولی گزرے ہیں یا موجود ہیں یا قیامت تک کے جو ولی آئیں گے، جب تک کہ علی کی مہر نہ لگے وہ ولی ہوتے ہی نہیں. کیا بات ہے، سبحان اللہ. اور سنو، میرے مولا کا ذکر، میرے مولا کا تذکرہ، میں کہتا ہوں کہ علی کے نام میں بھی اتنا دم ہے، علی کے نام میں بھی وہ طاقت ہے، وہ تاثیر ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی کا ذکر بھی عبادت ہے، علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. اور سنو، مولا علی کون ہے؟ فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت نے اسے نقل کیا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر ہے، حضرت بلال ہے، حضرت خدیجہ ہے، حضرت مولا علی ہے. لیکن سنو، اسلام قبول کرنے میں فتاوی رضویہ سے پڑھ رہا ہوں، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ ایک شخص جو مکے میں آیا تو اس نے 2 لوگوں کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں. اس وقت نماز کی پوری اصطلاح نہیں تھی، لیکن ایک جوان آیا، اس کے ساتھ ایک لڑکا آیا، اور جیسے وہ جوان رکوع کر رہا ہے وہ بھی رکوع کر رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے. مولا علی اور سیدہ خدیجہ یہ وہ 2 ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا ہے، سب سے پہلے ایمان لانے والے. اور مولا علی تو خود فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بھی نماز پڑھتا تھا جب کوئی نماز نہیں پڑھتا. سب نے نماز اس وقت شروع کی جب نبی معراج سے لے کر آئے، لیکن علی نے نماز اس وقت شروع کی جب میرے نبی معراج پر تشریف لے کر بھی نہیں گئے تھے. علی اس وقت سے نماز پڑھتے. اور دیکھیے، کچھ لوگوں کو کچھ لوگوں کے لیے بنایا جاتا ہے.
علی کو نبی کے لیے اللہ نے بھیجا، خاص کر کے بھیجا۔ اب آپ کہیں گے اس کی دلیل، تو آپ دیکھیں نا، حکیم بن مزاحم کعبے میں اتفاقی پیدا ہوئے، اور ان کے حوالے سے جو احادیث ہے اس میں تواتر نہیں ہے، لیکن شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھا، علامہ سیوطی نے لکھا کہ حدیث مشہورہ و متواترہ سے یہ بات ثابت ہے کہ مولا علی کی ولادت کعبے کے اندر ہوئی، کعبے کے اندر مولا علی پیدا ہوئے۔ اب آپ دیکھیں نا، مولا علی کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ کعبے کا طواف کر رہی ہے، درد ذہن اٹھتا ہے، کیا دیکھتی ہے کہ ایک طرف کی دیوار شق ہو گئی، اور یہ کون سی دیوار ہے؟ یہ وہی دیوار ہے کہ جو دیوار ہم رکن یمانی کے نام سے جسے یاد کرتے ہیں۔ دیوار شق ہوئی، اور دیوار شق ہونے کے بعد آپ اندر تشریف لے گئے، اور دوسری روایت میں یہ کہ ابو طالب بھی ساتھ تھے، انہوں نے فاطمہ بنت اسد کو اندر چھوڑا، باہر تشریف لائے، اور وہاں مولا علی کی ولادت ہوئی۔ قربان جائے، پاک گھر ہے اللہ کا، اللہ کا گھر پاک ہے۔ یہ پوری دنیا کے حاجی اگر وضو ٹوٹ جائے تو پھر کعبے کو چھوڑ کر کے وضو کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن قربان جائیں، مولا علی پیدا ہی کعبے میں ہو رہے ہیں، کعبے کے اندر ولادت ہو رہی ہے۔ اب 3 دن گزر گئے، مولا علی آنکھیں نہیں کھولتے، آنکھیں نہیں کھل رہی۔ اعلان ہو گیا، ابو طالب کے گھر ایک ایسا بچہ آیا ہے جو نابینا ہے۔ دنیا والے راز جلدی تھوڑی سمجھتے ہیں، ہر آنکھ بند کرنے والے کو نابینا سمجھنے والا عقل کا نابینا ہے، عقل کا اندھا ہے۔ نابینا اور ہوتا ہے، آنکھ بند کرنا اور ہوتا ہے۔ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گان عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ مولا علی کی آنکھیں بند ہیں، اس لیے کہ محسوس کر رہے ہیں نا، جن کے لیے بھیجا ہے وہ ہے کہاں۔ 3 دن گزر گئے، 3 دن بعد میرے مصطفیٰ تشریف لائے، آقا کے مبارک ہاتھوں میں مولا علی کو دیا گیا۔ اب جیسے ہی دست رسول کی ٹھنڈک مولا علی کے بدن پر آ پڑی، مولا علی نے اپنی آنکھیں کھول دی، مولا علی نے اپنی آنکھیں کھول دی۔ لوگ حیران ہیں کہ بات کیا ہے؟ بات صرف اتنی ہے کہ علی کو جس کے لیے بھیجا گیا تھا، علی نے کہا اس وقت تک کہ آنکھ ہی نہیں کھولوں گا جب تک کہ سب سے پہلے اس کی زیارت نہ کروں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر مولا کائنات۔ اور سنو، میرے مولا کے اس عمل کا بدلہ نبی نے کیا دیا کہ جب میرے نبی اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو مولا علی نے دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلا نقش جو بٹھایا آنکھوں میں، وہ نقش مصطفیٰ، وہ صورت مصطفیٰ، وہ چہرے رسول۔ اور جب رسول اس دنیا سے جا رہے تھے تو رسول کی آنکھوں میں آخری وقت جس کا چہرہ تھا وہ مولا کائنات کا چہرہ، وہ مولا کائنات کا چہرہ تھا۔ ایک بات بتاؤں آپ کو میں، کون ایسا ہے
جو کعبے کو دیکھنا نہ چاہے گا، اور پھر کعبے کو باہر سے دیکھنے والے تو بہت دیکھتے ہیں، جس کو اندر سے کعبہ دیکھنا ملے وہ کعبے کو کیوں نہیں دیکھے گا؟ لیکن مولا علی نے بتا دیا کہ میرے لیے کعبے کی وہ اہمیت نہیں ہے جو چہرے مصطفیٰ کی اہمیت ہے۔ کعبے کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا، کعبے کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا جب تک علی نے دیکھا نہ چہرہ رسول کا، جب تک علی نے دیکھا نہ چہرہ رسول کا۔ اور دوستو، مولا علی کون ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، جنگ خندق، عمر بن عبد الود خندق پلان کر کے مدینے کے اندر آ گیا ایک راستے سے جہاں خندق کی گہرائی کم تھی، اپنے گھوڑے کو۔ اور یہ کون تھا؟ عمر بن عبد الود، یہ وہ تھا جو بہت بڑا پہلوان تھا۔ اللہ اکبر، اس نے للکارا، بھیجو اے محمد، اپنی طرف سے کسی کو بھیجو۔ اللہ اکبر، آقا نے کہا نہیں، مولا علی پہلے اٹھ گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آقا نے کہا علی بیٹھو۔ پھر دوبارہ اس نے للکارا، مولا علی دوبارہ اٹھ گیا۔ آقا نے دوبارہ علی کو بٹھایا۔ تیسری بار اس نے للکارا، مولا علی نے کہا حضور اب تو اجازت دیں۔ سبحان اللہ۔ آقا نے مولا علی ہی کو بھیجا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک بات بتاؤں یہاں پر، صحابہ تو بہت ہے اور سب حضور کے جانثار ہیں، لیکن جو جذبہ جہاد مولا علی میں ہے سبحان اللہ، اس کی مثال ہی کچھ اور ہے۔ اور میرا تو دل کبھی کبھی یہ کہتا ہے کہ حضور نے 2 بار روکا اسی لیے تھا کہ کوئی اور بھی تو اجلت دکھائے، لیکن جب علی ہی علی تھے، اب جب علی پہنچ گئے سامنے تو کہا کون ہے تو؟ کہا میں ابو طالب کا بیٹا ہوں۔ ارے تو میرا بھتیجا ہے۔ عبدالود نے کہا، ابن عبدالود نے، تو میرا بھتیجا ہے اور میں تیرے خون سے اپنی تلوار کو رنگین نہیں کرنا چاہتا، تو جا اور کسی اور کو بھیج۔ مولا علی نے کہا تو نہیں چاہتا تو کیا ہوا، میں تو چاہتا ہوں کہ میں تجھے قتل کروں، میں تو چاہتا ہوں کہ میں تجھے پچھاڑوں، میں تو چاہتا ہوں کہ میں تیرے ٹکڑے کروں۔ اب حضرت علی نے اسے جوش دلایا۔ اب وہ جوش میں ذرہ بختر پہنا ہوا تھا۔ اللہ اکبر، دونوں میں مقابلہ ہوا۔ ایک چھوٹا سا زخم مولا علی کو آیا پہلے بار، اور پھر اس کے بعد مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے اس زور سے اس پر حملہ کیا کہ اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اور خدا کی قسم، اس وقت میرے نبی نے فرمایا کل شرک اور کفر کے سامنے کل ایمان موجود ہے۔ آج کبھی کبھی لوگوں کو پتہ نہیں تکلیف ہوتی ہے، ہم علی کو کل ایمان کہتے ہیں تو لوگ کہتے کہ یہ کہاں سے لایا؟ اور نادانو، حدیث مصطفیٰ پڑھو، علی کو کل ایمان میں نے نہیں کہا، کسی مولوی نے نہیں کہا، خود رسول اللہ نے علی کو کل ایمان کہا۔ اب ہوا کیا؟ ایک دستور ہے کہ جب کسی کو کوئی بہادر مارے نا تو اس کی تلوار، اس کی زرہ وہ غنیمت میں اس کو ملتی ہے، غنیمت میں اس کو ملتی ہے۔ حضرت عمر نے آواز دی، علی، مقابلہ شاندار کیا، اپنا انعام تو لیتے جاؤ۔ حضرت علی فرماتے کہ میں نے جب اس پر وار کیا تو وہ بدھنا ہو گیا، ننگا ہو گیا، اور کہا مجھے حیا آتی ہے، پہلے ہی میں نے اسے ننگا کر دیا۔ اب
اگر میں اس کی زرہ لوں گا تو مجھے اور شرم آئے گی، اس لیے میں نے اس کی زرہ چھوڑ دی۔ بتا دیا مولا علی نے وہ اور لوگ ہیں جو زرہ کی لالچ میں لڑتے ہیں، علی تو صرف مصطفیٰ کے لیے لڑتا ہے، خدا کے لیے لڑتا ہے۔ حضرت مولانا روم نے ایک بات لکھی ہے مولا علی کے بارے میں، اللہ اکبر۔ دوستو، لڑنا ہی سب کچھ نہیں ہوتا، نیت کیا ہے، مقصد کیا ہے، لڑ کیوں رہے ہو؟ بہادری کے لیے، ناموری کے لیے، اپنے آپ کو بہت بڑا پہلوان ثابت کرنے کے لیے کیوں لڑ رہے ہو؟ مولا علی لڑ رہے تھے ایک یہودی کے ساتھ، لڑتے لڑتے مولا علی اس کے سینے پر بیٹھ گئے اور اس کے سر سے اس کے دھڑ کو جدا کرنے والے تھے کہ اس نے مولا علی کے منہ پر معاذ اللہ تھوک دیا۔ جب مولا علی کے منہ پر تھوک دیا تو مولا کائنات علی مرتضیٰ نے تلوار رکھ دی اور اٹھ کر کے باہر آ گیا۔ اس نے کہا، اے علی، بڑے عجیب بہادر ہو تم، بڑے عجیب بہادر ہو، میں نے تمہارے منہ پر تھوکا تو تم نے مجھے چھوڑ دیا، جبکہ میں نے یہ سوچا کہ تم اور بے دردی کے ساتھ میرا قتل کرو گے، جارحانہ انداز میں میرا قتل کرو گے، مسلح کر دو گے مجھے، میرے چہرے کو۔ تو حضرت علی نے کہا، سن، بات کیا ہے؟ بات صرف اتنی سی ہے، بات صرف اتنی سی ہے کہ میں پہلے اس لیے لڑ رہا تھا کہ تو اللہ و رسول کا دشمن ہے، لیکن جب تو نے میرے منہ پر تھوک دیا تو پھر میرے نفس نے کہا، علی اب تو اسے مت چھوڑنا، اس لیے کہ اس نے اب تیرے منہ پر بھی تھوک دیا ہے، تو میں نے تجھے اس لیے چھوڑا کہ اب میرا نفس شامل ہو گیا۔ لہذا علی اپنے نفس کے لیے کسی کو نہیں مارتا، علی جسے مارتا ہے اللہ و رسول کے لیے مارتا ہے۔ یاد رکھو دوستو، خواہشات کا نام نہیں ہے اللہ و رسول کی پیروی کرنا، نفس کی مخالفت کر کے اللہ و رسول کی پیروی کی جاتی ہے۔ اب مولا کائنات علی مرتضیٰ کی پوری زندگی، ایک بات میں آپ کو بتا دوں، دیکھیے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو سمجھنا ہے نا تو اس انداز سے سمجھیے کہ جب میرے آقا چھوٹے تھے اور رسول اللہ کے والد محترم حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو ان کے بھائی ابو طالب کے گھر میں حضور کی پرورش ہوئی، جبکہ پرورش میں دادا کا بھی رول بہت رہا، لیکن دادا کے انتقال کے بعد مکمل طور پر ابو طالب کی دیکھ ریکھ میں رہے اور بڑی محبت کرتے تھے ابو طالب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، بڑی محبت، اور ایسی محبت کہ آقا ان محبتوں کا تذکرہ صحابہ کے سامنے بھی کئی بار کرتے۔ ایک مرتبہ مدینے میں بارش نہیں ہوئی، صحابہ حضور کی بارگاہ میں آئے، حضور نے دعا کی تو مدینے میں بارش ہوئی۔ اس وقت میرے آقا نے کہا، مجھے اس وقت میرے چچا ابو طالب کے وہ اشعار یاد آ رہے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے گورے چہرے والے محمد، کہ تیری گوری رنگت کی وجہ سے اللہ آسمان سے بارش نازل کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، آقا ان کا تذکرہ کرتے تھے، بڑی محبت کی انہوں نے۔ لیکن آپ دیکھیں نا، ان کے گھر میں بچے بہت تھے۔ جب میرے آقا بڑے ہوئے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا، چچا ابو طالب، آپ کے گھر میں بچے بہت ہیں، کیوں نہیں آپ علی کو مجھے دے دیتے تاکہ علی میری دیکھ ریکھ میں رہے۔ بچپن سے لے کر کے جوانی تک مولا علی کو نکھارنے والے خود میرے رسول ہیں، پڑھانے والے خود میرے رسول ہیں، سکھانے والے خود میرے رسول ہیں۔ ایسے تو مولا علی پیدائشی سیکھے ہوئے آئے تھے، جو پیدا ہی ہوا ہے تاجدار اولیاء بن کر،
اسے کیا سکھانا، لیکن ہاں تاجدار انبیاء سکھا سکتے ہیں اسے۔ اللہ اکبر کبیرہ، مولائے کائنات مکمل حضور کی نگہبانی میں، حضور کی نگرانی میں رہے، اور پھر جب جوان ہوئے نا، اللہ اکبر، وہ کون سی ایسی جنگ ہے کہ جس جنگ میں مولا علی نہ، بلکہ مولا علی تو کہتے کہ مجھے مزہ ہی 3 چیزوں میں آتا ہے۔ کتنی چیزوں میں؟ 3 چیزوں میں۔ کہتے ایک تو یہ کہ گرمیوں کا موسم ہو اور میں روزہ رکھوں، اور ایک یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہمیشہ برسر پیکار رہوں، اور ایک تو یہ کہ بس جنگ کے میدان میں رہوں، دشمن کا گلا ہو اور علی کی تلوار ہو۔ ہاں، اور فرماتے میری ماں نے میرا نام کرار رکھا، باپ نے حیدر رکھا، ماں نے کرار رکھا۔ کرار کا مطلب ہوتا ہے اچھل اچھل کر حملہ کرنے والا، اچھل اچھل کر حملہ کرنے والا۔ آپ اگر دیکھیں جتنی بھی جنگیں ہوئی، جنگ احد، آپ کو پتا ہے جنگ احد کے 2 مرحلے تھے۔ ایک میں مسلمان شکست ہو گئے پہلے مرحلے میں، دوسرے مرحلے میں اللہ نے مسلمانوں کو پھر سے فتح نصیب کر۔ وہ مرحلہ پہلے والا جس میں مسلمانوں کو شکست ہوئی، عبداللہ بن ابی بن سلول 300 منافقوں کے ساتھ بیچ سے ہٹ گیا، اور بڑی بھاری تعداد میں کفار و مشرکین کا لشکر تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قتل ہونے کی افواہ ہوئی۔ مولا علی فرماتے کہ میں نے حضور کو تلاش کیا، مجھے حضور نظر نہیں آئے۔ مولا علی فرماتے میں سمجھ گیا یا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو شہید کر دیا گیا، یا اللہ نے جیسے حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا ایسے ہی اپنے محبوب کو حفاظت کے لیے اللہ نے اٹھا لیا۔ مولا کائنات فرماتے کہ اب جب حضور نہیں تو پھر ہمارا جی کے مطلب کیا؟ فرماتے کہ میں نے تلوار ہاتھ میں لی اور میں تنہا تھا، کوئی میرے ساتھ نہیں، اور میں لشکر اعداء میں گھس گیا، اور بس میں تلوار چلاتا رہا، مجھے یاد نہیں کہ کتنے کافر میری تلوار سے کٹے، یہاں تک کہ میں نے ان کافروں کی صف کو منتشر کر دیا، اور جب میں اس پار نکل گیا تو میں نے دیکھا کہ مصطفیٰ کریم مجھے دیکھ کر کے مسکرا رہے۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس وقت علی کو دیکھا، علی کی بہادری کو دیکھا، اللہ اکبر۔ تو جانتے ہو اس وقت حضرت جبریل نے کہا کہ اے محمد ذرا میری طرف سے علی کو مبارکباد تو دے دو کہ ان کی طرح لڑنے والا میں نے بہادر نہیں دیکھا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ جبریل کہہ رہے ہیں، اور اسی وقت میرے نبی کی زبان سے یہ جملہ نکلا، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، کہ ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں اور علی جیسا کوئی جوان نہیں۔ یہ شاعری نہیں ہے، اسے تو بعد میں جو ہے شعر کی شکل میں ڈال دیا گیا۔ یہ حدیث ہے، حدیث، یہ میرے مصطفیٰ کی زبان سے نکلے ہوئے جملے ہیں۔ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، علی جیسا بہادر نہیں اور ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں نا، خیبر کا موقع ہے، خیبر یہ وہ قلعہ ہے جو فتح نہیں ہو رہا، کئی دن کا محاصرہ ہو گیا، قلعہ فتح نہیں ہوا۔
جھنڈا کئی صحابہ کے ہاتھوں میں دے کر میرے نبی نے واپس لیا. پھر کہا کل اسے جھنڈا دوں گا، کل اسے جھنڈا دوں گا جس سے اللہ و رسول محبت کرتے ہیں، اور وہ بھی اللہ و رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اس کے ہاتھوں میں خیبر کو فتح کروائے، اس کے ہاتھوں میں فتح کا پرچم ہوگا. صبح ہوئی، ہر کوئی انتظار میں، فجر کے بعد سب لائن لگا کر کھڑے ہیں کہ آقا کی نظر ہم پر ٹھہر جائے، ہم پر آقا کی نظر ٹھہر جائے. لیکن آقا کی نظر ہے کہ گھوم کر کے پھر رک جاتی ہے، گھوم کر کے پھر رک جاتی ہے. ایک آواز آئی، این عین علی بن ابی طالب، علی کہاں ہے؟ بلاؤ علی کو. کسی نے کہا حضور بیمار ہے، کسی نے کہا بیمار ہے. آقا نے کہا بلاؤ. مولا علی آئے، آشوب چشم، بخار، حرارت. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنا لعاب نکالا، مولا علی کی آنکھوں میں لگایا، مولا علی کے لیے دعا کی، اور ایسی دعا کی، ایسی دعا کی کہ مولا علی فرماتے ہیں کہ اس دن کے بعد مجھ پر کبھی کسی موسم کا اثر ہی نہیں ہوا. بھئی آپ اس وقت جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں سب پتلے لباس پہنے ہیں. آپ اگر کسی ایسی جگہ چلے جائے جہاں برف برستی ہو تو وہاں کیا کپڑا پہنو گے آپ؟ موٹے لباس، ہے نا. لیکن مولا علی کا معاملہ الٹا تھا. جہاں بہت زیادہ گرمی ہوتی، لوگ پسینے میں شرابور ہوتے، مولا علی موٹے لباس پہنتے، موٹے لباس. اور جہاں لوگوں کو ٹھنڈ لگ رہی ہوتی، علی پتلی سی چادر میں گھومتے ہوتے. کسی نے کہا علی تمہیں ٹھنڈ نہیں لگتی؟ کہا میرے مصطفیٰ نے جو خیبر کے وقت دعا دی تھی آج تک بدن پر کسی موسم کا اثر ہی نہیں ہوتا. ہاں وہ اور لوگ ہیں جن پر موسم کا اثر ہو جائے، یہ علی ہے کہ جن پر کسی کا کوئی اثر نہیں چلتا، بس اللہ رسول کا اثر ہے ان پر. ہاں یاد رکھو علی پر کوئی اثر دکھا بھی نہیں سکتا، کوئی پیدا ہوا ہی نہیں. جو علی کو اپنے اثر میں لے لے، جو علی کو اپنے اثر میں لے لے. آپ دیکھیں نا آقا نے دعا فرمائی، اور دعا فرمانے کے بعد مولا علی گئے، جھنڈا آپ کے ہاتھوں میں دیا. کہا آقا کیا کروں؟ کہا انہیں سب سے پہلے دعوت دینا اسلام کی، اگر اسلام قبول کر لیا تو پھر ٹھیک ہے، اور اگر اسلام قبول نہیں کیا تو پھر جنگ کے لیے تیار. مولا علی گئے، آپ نے ان سے بات چیت کی، انہیں اسلام کی دعوت دی. اور یہاں پر ایک بات میں کہنا چاہوں گا، ہمارے مبلغین یہاں بیٹھے ہیں. آقا نے فرمایا اے علی اگر تیری دعوت سے ایک شخص مسلمان ہو جائے تو یہ تیرے لیے دنیا اور اس میں جو کچھ ہے اس کی بادشاہت سے بہتر ہے. ایک اگر آدمی مسلمان ہو جائے، اور ایک روایت میں یہ کہ 70 سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. اب آپ دیکھیں وہ لوگ مانے نہیں، بات چیت ہوئی. اب اس وقت خیبر پر جتنے مسلمان تھے کافی دنوں سے محاصرہ تھا، کچھ بھوکے بھی تھے، کچھ پیاسے بھی تھے. حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے صحابہ سے پوچھا کہ یہاں کوئی پانی کا چشمہ؟ انہوں نے کہا نہیں.
قریب ایک گرجا تھا، کہا وہاں جا کر کے پوچھو، کہا وہاں بھی نہیں۔ مولا علی نے بلایا صحابہ کو، کہا ادھر آؤ، یہ حصہ جو ہے نا زمین کا، اسے کھودو۔ زمین کا حصہ کھودا گیا، ایک بہت بڑی چٹان وہاں تھی، کئی صحابہ مل کر اسے نکالنے کی کوشش کر رہے تھے، وہ نکل نہ پائے۔ وہ ایک پادری تھا جو خیبر کے قلعے سے سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ مولا علی آگے بڑھے اور وہ چٹان جو کئی لوگ مل کر نہ ہلا سکے، مولا علی نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس چٹان کو اٹھایا تو اندر سے سفید و شفاف پانی کا چشمہ جاری ہوا۔ مولا علی نے سب کو پانی پلایا، سب سیراب ہوئے۔ پھر مولا علی نے فرمایا اسے واپس بند کر دیا۔ یہ ساری چیزیں وہ اوپر سے دیکھ رہے تھے، تو وہ جو پادری تھا اس نے کہا یہ کون ہے جس نے چٹان اٹھائی؟ کسی نے کہا کہ کیا یہ نبی ہے؟ کہا نہیں، نبی نہیں ہے۔ کہا پھر کون ہے؟ کہا یہ نبی کے چچا زاد علی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس وقت اس نے کہا اے لوگوں سن لو، اب یہ خیبر تمہارے ہاتھ سے گیا، اس لیے کہ ہم نے پچھلی کتابوں میں یہ پڑھ رکھا ہے کہ جس کے ہاتھوں وہ چٹان اٹھائی جائے گی یا تو وہ نبی ہوگا یا نبی کا چچا زاد ہوگا، اور یہ وہی علی ہے۔ اور سنو، اب یہ قلعہ انہی کا ہے اور اللہ ان کے ہاتھ میں فتح دے دے گا۔ لیکن پھر بھی یہ کہتے ہیں نا، ناک کی لڑائی ہوتی ہے، یا آسانی سے سرنڈر کر دے تو اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ کچھ خبیث ذہنیت کے لوگ بھی تو ہوتے ہیں نا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، مقابلہ ہوگا، مقابلہ۔ اب وہ آیا مرحب، سامنے کس کو بھیجا؟ بولیے نا، مرحب۔ آپ نے نام تو سنا ہے، مرحب کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ 1000 پہلوانوں کا ایک پہلوان، وہ اگر کھڑا ہو جائے کسی چمڑے پر تو چمڑا نیچے سے پھٹ جائے لیکن وہ اپنی جگہ سے نہ ہلے۔ یہ کیفیت تھی اس کی، لیکن اس نے خواب میں پہلے سے دیکھ رکھا تھا۔ اسے خواب میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ تجھے جو مارے گا نا اس کا نام علی ہوگا، تجھے جو مارے گا اس کا نام علی ہوگا۔ اب ان لوگوں نے، عیسائیوں نے اس مرحب کو بھیجا۔ اب جب وہ آگے جانے لگا تو سب سے پہلے اس نے نام پوچھا، تو حضرت علی نے اپنا نام بتایا کہ میں علی ہوں۔ وہ پیچھے ہٹ گیا، اسے وہ خواب یاد آ گیا، اپنی ماں کی بات یاد آ گئی، لیکن شیطان نے اس کے کان میں پھونکا، کہا یہ وہ علی نہیں ہے جس کے بارے میں تو سوچ رہا ہے، یہ تو دوسرا علی ہے۔ کچھ بات سمجھ رہے ہو یا نہیں؟ کبھی کبھی لوگ اصلی کو نقلی سمجھتے ہیں، اصلی کو نقلی کہتے ہیں، اور کبھی کبھی کہتے ہیں یار یہ اصلی نہیں، وہ اصلی نہیں۔ میں کہتا ہوں یہ بھی ایک شیطان کا ہتھ کنڈا ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت نے تو کہہ دیا کہ اگر کسی نے اپنے آپ کو سید کہہ دیا تو اس کی تعظیم واجب۔ یہ تمہاری اوقات نہیں ہے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں اس سے بڑی کوئی بے ادبی نہیں ہے کہ کوئی کسی سید سے اس کا شجرا پوچھا۔ یہ یاد رکھیں، اصلی نقلی کے معاملات بڑے چل رہے ہیں، کچھ لوگ اسی میں الجھے ہیں اور توہین کر رہے ہیں سادات کی۔ میں کہتا ہوں سنو، کہیں تمہارا بھی حشر مرحب کی طرح نہ ہو، تمہارا بھی حشر مرحب کی طرح نہ ہو جائے۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ مرحب سامنے آیا، شیطان نے کہا نہیں،
یہ وہ علی نہیں ہے، یہ تو دوسرے علی ہے، اصلی والے نہیں ہے۔ اب ہوا یہی کہ وہ بڑے ہی شوق سے سامنے آیا اور میرے مولا نے ایک ایسی تلوار کی ضرب لگائی کہ ایک ہی بار میں 2 ٹکڑے کر کے پھینک دیا، ایک ہی بار میں 2 ٹکڑے کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دوستو، جنگ بدر میں کل قتل ہونے والے 70، جن میں سے 35 کو صرف مولا علی نے تنہا قتل کیا، جبکہ 5000 فرشتوں کی فوج بھی آئی اور بھی صحابہ نے کسی نہ کسی کو مارا ہوگا، لیکن مولا علی نے 35 کافروں کو کیفر کردار تک پہنچایا۔ اور سنو، مولا علی، اللہ اکبر، مولا علی کیا ہے؟ مولا علی کی ذات کو نہ کوئی سمجھا ہے نہ کوئی سمجھ سکتا ہے۔ مولا علی نے کبھی اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا، کبھی بتایا ہی نہیں کہ میں کیا ہوں، ہمیشہ صبر سے کام لیا، ہمیشہ استقلال سے کام لیا، ہمیشہ مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم نے اپنے آپ کو چھپایا، ورنہ اگر مولا کائنات کی طاقت اور آپ کی ہمت اور آپ کی شجاعت کا آپ اصلی جلوہ دکھاتے تو پوری کائنات میں کسی میں ہمت ہی نہ تھی کہ وہ آپ کے سامنے آ سکتا۔ جسے اللہ نے ولایت کی سرداری دی، اس کا مقام کیا ہوگا، اس کی شان کیا ہوگا۔ ایک واقعہ مجھے مولا کائنات کا یاد آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے سنا تو ہوگا کہ ایک مرتبہ میرے نبی مقام صحبہ پر عصر کی نماز پڑھ کر کے علی کے زانوں پر سو رہے تھے۔ سورج ڈوب گیا، آقا کی آنکھ کھلی سورج ڈوبنے کے بعد، علی کے چہرے پر آثار دیکھے، کہا علی پریشان دکھ رہے ہیں، کہا یا رسول اللہ سورج ڈوب گیا، سورج ڈوب گیا۔ آقا نے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ، علی تیرے اور تیرے نبی کی اطاعت میں تھا تو علی کے لیے ڈوبے ہوئے سورج کو پھیر دیا۔ اور زمانے نے دیکھا کہ صرف علی کی عصر کے لیے ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا۔ مولا علی نے عصر کی نماز پڑھی۔ یہ واقعہ تو تقریباً سب کو پتا ہے، اعلیٰ حضرت نے بھی کئی جگہ اشعار میں اس کا ذکر کیا ہے، لیکن آج ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں مولا کائنات کا۔ اللہ اکبر۔ فجر کی نماز کے لیے مولا کائنات اٹھا، تھوڑا لیٹ ہو گیا تھا۔ یہ رات بھر عبادت کرنے والے لوگ تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنے گھر پہنچ گئے۔ اٹھے مولا علی اور مسجد نبوی کی طرف بڑھنے لگے۔ جیسے ہی مسجد نبوی کی طرف آپ بڑھنے لگے، آپ نے دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی اپنے اوپر کمبل لپیٹے ہوئے وہ بھی مسجد نبوی کی طرف ہی جا رہا۔ آپ نے سوچا کہ یہ بوڑھا نماز کے لیے جا رہا ہے، مسجد میں جا رہا ہے، لہذا آپ کو اچھا معلوم نہ ہوا کہ آپ اوورٹیک کریں۔ آپ دیکھیں پیچھے پیچھے گئے۔ ایک ادب سکھایا کہ اگر کبھی بوڑھا آدمی آگے ہونا تو پھر اس بوڑھے کے پیچھے پیچھے چلنا، یہ علی کا طریقہ ہے۔ اس بوڑھے کو عزت دینا یہ علی کا طریقہ ہے۔ اب ہوا یہ کہ جب وہ بوڑھا مسجد کے دروازے پر پہنچا تو وہ مسجد میں نہیں گیا، وہ مسجد کے آگے نکل گیا۔ تو مولا علی سمجھ گئے کہ یہ مسلمان نہیں تھا، یہ کوئی اور تھا۔
خیر آپ مسجد میں گئے تو مسجد میں گئے تو دیکھا یہ کہ میرے نبی ابھی پہلی رکعت کے پہلے رکوع میں ہیں، جبکہ ٹائم کے اعتبار سے تو نماز اور جماعت ختم ہو جانی چاہیے، اتنا لیٹ ہو گیا۔ بھئی بوڑھے کی چال کتنی ہوتی ہے، کیسی ہوتی ہے؟ مولا علی جماعت میں شامل ہوئے، سلام پھیرنے کے بعد حضور کی عادت کریمہ تھی کہ آقا صحابہ کی طرف رک کر کے بیٹھتے ہیں، صحابہ حضور کو دیکھ رہے ہیں، حضور صحابہ کو دیکھ رہے ہیں۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، عرض کرتے یا رسول اللہ آج تک اتنا لمبا رکوع ہم نے اس سے پہلے نہیں کیا کہ ہماری کمر دکھ گئی، ہماری کمر جواب دے گئی، اتنا لمبا رکوع، اتنا لمبا رکوع۔ اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کچھ کہتے کہ اللہ نے جبریل کو بھیجا اور کہا اپنے غلاموں سے کہہ دو کہ علی جماعت میں شامل نہ ہوئے تو اس طرف مجھے کسی فرشتے نے پکڑ رکھا ہے، وہ مجھے رکوع سے اٹھنے نہیں دیتا۔ اور جبریل عرض کرتے یا رسول اللہ فرشتے کی کیا مجال کہ وہ آپ کو روکے رکھے، اللہ نے فرشتے کو حکم دیا ہے کہ ایک فرشتے نے سورج کو روکے رکھا ہے کہ وہ سورج کو نکلنے نہیں دے رہا۔ ہاں علی کے لیے ایک بار سورج پلٹایا گیا اور علی کے لیے ایک مرتبہ سورج کو روکا گیا۔ اور بس ایک آخری فضیلت پڑھ کر کے گفتگو ختم کروں میں۔ علی کا ذکر بہت عظیم، بہت طویل۔ کسی کہنے والے نے کہا کہ علی کو کیسے میں مولائے کائنات کہوں، علی کو کیسے میں مولائے کائنات کہوں، بڑا ہے نام علی کائنات چھوٹی ہے، بڑا ہے نام علی کائنات چھوٹی ہے۔ علی آپ اور مجھ جیسے کم عقلوں میں آ نہیں سکتا، اس لیے کہ ہماری عقل کا دائرہ محدود ہے اور علی کی عظمت لامحدود ہے، علی کی عظمت لامحدود ہے۔ اللہ اکبر۔ بلکہ میں آپ کو کیا بتاؤں، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہمیشہ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا دفاع کیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کچھ چیزیں تو مولا علی کے ساتھ وہ ہیں کہ جو صحابہ میں کسی اور کو نصیب ہی نہ ہو سکی۔ ایک مرتبہ کسی نے پرندے کا گوشت میرے نبی کی بارگاہ میں پیش کیا۔ آقا کی سنت یہ تھی کہ آقا اکیلے نہیں کھاتے تھے، یہ تو ہم ہی ہیں جو اکیلے کھا لیتے ہیں۔ نہ ابراہیم علیہ السلام اکیلے دسترخوان پر کھاتے تھے، نہ مصطفیٰ کریم اکیلے کھاتے تھے۔ دسترخوان پر گوشت ہے، آقا نے دعا کی مولا اسے بھیج جو اس کائنات میں تجھے سب سے زیادہ محبوب ہو اور وہ میرے ساتھ آ کر کے اس گوشت کو کھائے۔ آقا فرماتے قسم خدا کی ابھی میری دعا پوری نہیں ہوئی تھی کہ سامنے سے مولا علی تشریف لے آئے۔ میں سمجھ گیا کہ اللہ کو سب سے محبوب علی۔ اور ایک مرتبہ تو ایک جنگ کے موقع پر کسی کونے میں حضرت علی کے ساتھ حضور باتیں کرتے رہے، صحابہ حیران۔ یعنی اگر آپ اور ہمارے لیے سمجھنے کے لیے کہوں میں تو گھنٹوں صحابہ نے کہا حضور آج کچھ زیادہ ہی باتیں آپ نے کر دی، دوسرے لوگ انتظار میں کیوں میں، اور آقا علی سے
آقا نے فرمایا خدا کی قسم علی سے میں نے نہیں، علی سے خدا نے سرگوشی فرمائی، علی سے خدا نے سرگوشی فرمائی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ایک مرتبہ تو میرے نبی نے فرمایا کہ علی سے محبت نہیں کرے گا کوئی منافق، اور علی سے بغض نہیں رکھے گا کوئی مومن۔ کچھ سمجھو، مولا علی کے لیے مومن کا قلب ہمیشہ کشادہ رہے گا۔ اچھا مجھے ایک چیز بتاؤ کہ ہم غوث پاک کے بارے میں کیا کیا کرامتیں تسلیم کرتے ہیں، کن کن باتوں کو لبیک کہتے ہیں؟ کیا غوث پاک نے کہا، غوث پاک نے کیا؟ میں کہتا ہوں نادانوں، غوث پاک تو فرماتے یہی ہے کہ مجھے ساری فضیلتیں اس لیے ملی ہے کہ میں حسن کا بیٹا ہوں۔ اب میں کہتا ہوں کہ جو حسن کا باپ ہے اس علی کی عظمتیں کیا ہوگی، اس کی کرامتیں کیا ہوگی، اس کی بلندیاں کیا ہوگی، اس کی رفعتیں اور کرامتیں کیا ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ بتائیں، صحابہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں کسی مجمع میں شک ہو جاتا کہ اس میں رانگ نمبر بھی تو نہیں گھس گئے، تو فرماتے ہیں اس وقت ہم کرتے کیا؟ ہم مولا علی کی تعریف کرنے لگتے، مولا علی کا قصیدہ پڑھنے لگتے، علی 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 کہنے لگتے۔ ہاں، فرماتے ہیں کہ جب مولا علی کو علی کا ذکر کرتے اور لوگوں کے دل کھل جاتے، چہرے کھل جاتے، ہم سمجھ جاتے کہ یہ ایمان والے ہیں۔ اور علی کا نام سن کر جو بھاگ جائے، علی کا ذکر سن کے جس کا دل مرجھا جائے، دوستو اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھو، علی سے محبت کرنے والا ہی مومن ہے۔ مومن علی سے دور رہ ہی نہیں سکتا، بلکہ مومن تو نعرہ حیدری لگائے بغیر سکون ہی نہیں پا سکتا۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ اور بڑی طاقت ہے اس نعرے میں، بڑی طاقت ہے اس نعرے میں۔ علی کے نام میں اللہ نے وہ پاور دیا ہے، وہ پاور دیا ہے کہ جو یہ نعرہ لگاتا رہے اسے عبادتوں کا ثواب ملتا۔ ہاں، علی کو اللہ نے کفر اور نفاق کے بیچ کا ایک تھرمامیٹر بنایا ہے۔ ہاں، کسی کو اگر چیک کرنا ہو نا، ہاں، اگر آپ کبھی کسی کو دیکھو کہ مولا علی کا نام سننے کے بعد اس کے پیٹ میں مروڑ آ جائے اور یہ کہ علی علی علی، تو سمجھ جانا کہ کچھ تو گڑبڑ ہے، کچھ تو گڑبڑ ہے۔ اور جس کا نام علی سن کر دل خوش ہو جائے، سمجھ جانا کہ اس کا ایمان کامل ہے۔ ایمان، اور یہ ہم نہیں کہتے، یہ صحابہ کے بیچ کا۔ اور سنیے، صحابہ تو بڑے ہیں، لیکن صرف میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ بات صرف مولا علی کے بارے میں بتائی۔ اچھا ایک بات اور بتاؤں میں آپ کو، حسین کو تو میرے آقا نے کندھے پہ سوار کیا، حسن کو بھی کیا، لیکن ان کے بابا علی کو بھی کیا۔ آپ کو پتہ ہے نا، فتح مکہ کے دن کعبے کے اندر صرف 2 لوگ انٹر ہوئے، کوئی تیسرا نہیں تھا۔ عشق والے غور کرتے رہے کوئی تیسرا کیوں نہیں تھا، عشق والے غور کرتے رہے، صرف 2، سارے بت توڑے، سارے بت۔ ایک بت بڑا تھا، ہبل۔ مولا علی نیچے جھک گئے، کہا حضور، آ کر فرمایا علی نہیں، تو میرے اوپر، تو میرے اوپر۔ حضرت علی نے حضور کا حکم مانا، کاندھے پہ سوار ہوئے، بت توڑا۔ فرماتے ہیں کہ جب میں حضور کے کاندھے پہ سوار تھا،
قسم خدا کی آسمانوں کے کنارے میرے ہاتھوں میں محسوس ہو رہے ہیں، یعنی میں رفعتوں کی انتہا پر تھا، رفعتوں کی انتہا پر تھا۔ پھر آقا نے جب حکم دیا علی نیچے آؤ، تو حضرت علی فرماتے مجھے گھبراہٹ ہوئی، گھبراہٹ ہوئی، اتنا اوپر گھبراہٹ ہوئی، لیکن حضور کا حکم تھا، میں نیچے کودا لیکن مجھے کچھ نہیں ہوا۔ آقا نے مسکرا کر کہا علی کیوں ڈر رہے تھے؟ کہا آقا جب میں اوپر چڑھا نا تو آسمانوں کے کنارے گویا میرے ہاتھوں میں تھے۔ آقا نے فرمایا علی تجھے کیسے کچھ ہو سکتا ہے کہ تجھے چڑھانے والا محمد اور اتارنے والا جبریل تھا، اتارنے والا جبریل تھا۔ اللہ اکبر۔ اب آپ دیکھیں، بس ایک آخری روایت پڑھ کے گفتگو ختم کرنا۔ ایک ایسا مقام بھی آیا کہ کچھ لوگوں نے مولا علی کے بارے میں بات چیت شروع کر دی تھی، میں گوئیاں شروع کر دی۔ آقا نے بہت پہلے کہہ دیا تھا آخری حج کے موقع پر کہ میں تم میں دو مضبوط چیزیں چھوڑا جا رہا ہوں، ایک قرآن، ایک میری اہل بیت۔ لیکن کچھ لوگ تب بھی نہیں سمجھے تھے، تو پھر انہیں سمجھانے کے لیے آقا نے غدیر خم کے موقع پر پڑھا تھا۔ غدیر خم ایک تالاب ہے، بدر سے کچھ پہلے۔ اللہ آپ کو مجھے اس مقام کی زیارت نصیب فرمائے جہاں اعلان ہوا تھا ولایت علی کا۔ یہاں پر بھی آپ کبھی ڈسٹرب مت ہو جانا، یہ مت سمجھنا کہ علی اسی دن ولی بنے تھے، نہیں، وہ تو دنیا والوں کو بتانا تھا کہ یہ ولایت کے کس اعلیٰ مقام پہ فائز ہے، یہ اعلان تھا، ورنہ علی تو پیدائشی بنی تھے، ہاں، بلکہ پیدائش سے پہلے ہی ولایت بانٹنا شروع کر دیا تھا۔ آپ دیکھیں نا، کچھ لوگوں نے چیمی گوئیاں کی، آقا کے کانوں میں خبر آئی، آقا نے کہا سارے صحابہ کو جمع کرو، اس لیے کہ یہ وہ مقام تھا کہ اب مدینے کے آس پاس جتنے بھی رہنے والے دیہات کے صحابہ تھے وہ کٹنے والے تھے، تو آقا نے کہا اس سے پہلے کہ وہ کٹے انہیں جمع کرو۔ سارے صحابہ جمع، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم۔ یہ وہی انداز ہے جو رب نے سارے نبیوں کو جمع کر کے کہا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو اس وقت روح محمد نے کہا تھا قالوا بلا، اور روح محمد کو سن کر ساری ارواح بول پڑی تھی ہاں تو ہی ہمارا رب ہے۔ اب میرے نبی نے سارے صحابہ کو جمع کر کے کہا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، کیا میں تمہاری جانوں کا مالک نہیں ہوں؟ کیا میں اولا نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا قریبی نہیں ہوں؟ کیا تم مجھے سب سے زیادہ عزیز نہیں مانتے؟ قرآن کی آیت ہے یہ، سارے صحابہ نے تصدیق کی، لبیک یا رسول اللہ، آپ ہماری جانوں سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہیں، ہماری جانوں سے بھی زیادہ ہمارے مالک ہیں۔ اور سنو، یہ انفسہم اور انفسہم، ان دونوں میں اگر آپ زبر لگا دیں تو پھر یہ ہے کہ نبی تو سانسوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ جیسے جینے کے لیے آکسیجن ضروری ہے نا، ایسے مومن کے لیے رسول ضروری ہے۔ کہا میں تمہاری جانوں سے زیادہ قریب نہیں ہوں، جانوں سے زیادہ تمہارا مالک نہیں ہوں؟ سب نے کہا لبیک۔
کہ اب سنو، جن جن کے لیے میں اولا ہوں اب وہ سنو۔ مولا علی کا ہاتھ پکڑا، مولا علی کا ہاتھ حضور نے پکڑ کر کے اٹھایا اور فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا جن جن کے لیے میں اولا ہوں، یہ قرآن کی آیت ہے النبی الاولا جو حضور نے اس سے پہلے پڑھی، اور پھر آقا نے فرمایا کہ جن جن کے لیے میں اولا ہوں اور جو مجھے مولا مانتے ہیں تو سن لو کہ جو مجھے مولا مانتے ہیں انہیں علی کو بھی مولا ماننا پڑے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انہیں علی کو بھی مولا ماننا پڑے گا۔ اور یہ کہا کہ اللہ جو ولی علی کی ولایت کو مانے، جو علی سے محبت کرے تو ان سے محبت کر، اور جو علی سے بغض رکھے اے اللہ تو انہیں ناپسندیدہ رکھنا۔ اب یہاں پر ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ مولا علی کا ہاتھ پکڑ کر کے، مولا علی کا ہاتھ پکڑ کر کے نبی نے اٹھایا کیوں؟ توجہ ہے؟ ہاتھ پکڑ کر کے اٹھایا اور یہ جملہ کہا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا۔ یہاں دو باتیں سمجھنے کی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اے لوگوں، جس جس کا مولا محمد ہے اس کا مولا علی ہے۔ اب یہ جو ہاتھ پکڑا اور پھر ہاذا کہا، ایک حدیث میں ہاذا کا لفظ نہیں ہے، ایک میں ہاذا۔ یہ ہاذا کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ دنوں بعد کوئی حدیث بدل دے اور کہہ دے کہ حضور نے علی کے لیے تو کہا تھا لیکن ایک علی نام کے دوسرے صحابی بھی تھے، اس سے مراد وہ ہے۔ اس لیے نبی نے سارے شک دور کروا دیے۔ ہاں، کوئی اور علی نہیں، یہی علی، اور اس لیے ہاتھ پکڑ کر کے کھڑا کر کے بتا رہا ہوں کہ کبھی کسی کے دھوکے میں مت جانا۔ میرے بعد اگر مولا ماننا ہے تو صرف علی کو ماننا۔ اور یہاں پر ایک چیز سن لو، میں اکثر کہتا ہوں کہ علی کے نام پر حضور کی شان تو کیا ہے؟ حضور تو یوں بھی کہہ دے نا کہ علی مولا ہے، علی ابن طالب مولا ہے، تو بھی کافی تھا۔ بلندی پہ چڑھنا، ہاذا کہنا، ہاتھ اٹھانا، یہ سب بتا رہا تھا وہ جلنے والوں تمہاری جلن اور بڑھا دی ہے، اور بڑھا دی ہے۔ تم یہ سوچتے ہو کہ علی کے بارے میں شکایتیں کر کے نبی سے دور کر دو؟ ارے علی اور نبی کبھی دور ہو ہی نہیں سکتے۔ ہاں، یہ ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں، انہیں تو اللہ نے بھیجا ہی اس لیے ہے کہ یہ ان کے لیے ہے، وہ ان کے لیے ہے۔ علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں۔ آقا نے فرمایا علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں۔ اور علم، اللہ اکبر، تو میں کہہ رہا تھا کہ جب نعرہ حیدری کبھی کوئی لگائے نا تو پھر ہاتھ نیچے مت رکھو، سنت رسول سمجھ کر کہ جب علی کی مولائیت کا اعلان حضور نے کیا تھا اور علی کا نام زبان مصطفیٰ سے نکلا تھا تو خود مصطفیٰ نے ہاتھ اٹھایا تھا۔ کوئی مصطفیٰ سے بڑا ہو نا وہ ہاتھ نہ اٹھائے، کوئی مصطفیٰ سے بڑا ہو تو وہ ہاتھ نہ اٹھائے۔ ہم تو سب مصطفیٰ کے گدھا ہیں، جو مصطفیٰ نے کیا وہ ہم کرتے رہیں گے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ علی کا ذکر ہماری زندگی ہے۔
ہیں۔ علی کا ذکر ہماری جان ہے، علی کا ذکر ہماری سانسوں کی ضمانت ہے، اور علی ہمارے ایمان کی ضمانت ہے۔ ہم علی کو چاہتے ہیں، چاہتے رہیں گے، علی سے محبت کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، اور ہمیں تو سکھایا یہی گیا ہے۔ آقا نے کہا جنت بھی علی بانٹے گا، جہنم بھی علی بانٹے گا۔ جنت بانٹنے والے تو سمجھ گئے کہ جنت بانٹنا اعجاز ہے، جہنم علی بانٹے گا اس کا مطلب کیا ہے کہ جو جہنم میں جا رہے ہوں گے نا وہ پچھتائیں گے، کاش علی کے وفادار ہوتے وہ جہنم میں نہ جاتے، علی کے وفادار ہوتے تو جہنم میں نہ جاتے۔ تو دوستو علی سے محبت کرو، بلکہ میرے نبی نے تو فرمایا ہے کہ پل صراط وہی پار کرے گا اور جنت میں وہی جائے گا جسے علی پروانہ دیں گے، جسے علی پروانہ دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ حدیث جب مصطفیٰ جان رحمت کے صحابی حضرت ابوبکر نے سنائی تو اس وقت مولا علی نے بھی مسکرا کر کہا، نبی نے یہ بھی کہا ہے علی پروانہ اسی کو دینا جس کے دل میں ابوبکر کی محبت دیکھنا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔